شامی صاحب، حکومت انکار کر رہی ہے کہ نہیں جی کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں آ رہا ہے، مگر تحریک انصاف باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے۔ آج تو کہہ دیا کہ جی کوئی ہم لیبارٹری کے چوہے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ آپ جو کریں گے وہ ہو جائے گا، عوام کی مرضی چلے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صداقت ہے یا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے ایسا؟ دیکھیے، پاکستان میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لوگ تجویزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی سنجیدگی تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، یہ بھی کوئی سنجیدہ بات نظر نہیں آتی، کیونکہ دستور کے دائرے سے باہر قدم رکھنا اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور نہ سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو میرا خیال یہ ایک شوشہ ہے جس پر بحث و تمیز ہو گئی اور ہوتی رہے گی، لیکن یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت وجود میں اس وقت آئے گی جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور عبوری حکومت قائم ہو۔ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو عبوری وزیر اعظم ہو وہ کوئی ٹیکنوکریٹس شامل کر لے اپنی کابینہ میں، اور اس طریقے سے یہ بیل جو ہے مڈے چڑھ سکے۔ اس سے پہلے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا دور دور تک۔ مگر پھر شامی صاحب، کیونکہ ظاہر ایسا اب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب جو موجودہ قیادت آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کر لیا ہے، تنقید شروع کر دی ہے، تحریک انصاف کے رہنما بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں دباؤ پھر کام کر رہا ہے؟ خان صاحب کو مل جائیں کسی بھی طریقے سے الیکشن جلدی، اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا، اور خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن تو وہ اپنے مرضی کے مطابق حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ تاریخ تو ان کو نہیں مل سکے گی۔ ویسا پھر اگلے الیکشن تک کا جو راستہ ہے، اگر عمران خان صاحب کو وقت پر نہیں ملتے، وہ اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اگر نہیں رہتی اور اگلے الیکشن بھی انہیں نہیں ملتا وقت پر، تو ایک مشکل 7-8 مہینے ہوں گے خان صاحب کے لیے؟ ہاں، وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی حکمت عملی کو دوبارہ غور نہیں کریں گے، اس پہ نظر ثانی نہیں کریں گے، اور سسٹم کے اندر اپنا کردار جو ہے اس کو اسٹرینگتھن نہیں کریں گے اور اس سے مقاصد حاصل نہیں کریں گے، ان کا مفاد اس میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور انتخابات تک پہنچیں اور انتخابات سے پہلے کسی بھی الجھاؤ سے گریز کریں۔ اب اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے ایک سموتھ سیلنگ ہوگی، ادروائز تو پھر مشکلات ہیں اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کو مقدمات بھی تیار ہو رہے ہیں، فائلیں بھی گردش کر رہی ہیں، افواہیں بھی پھیل رہی ہیں، اندیشے بھی ہیں، اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستانی سیاست میں آپ کوئی لمبی پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ مگر شامی صاحب، اس جو طرز عمل ہے، یہ جو طرز عمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت سے تو کوئی خاص ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے۔ عمران خان صاحب اگر اگلے الیکشن تک انتظار بھی کر لیں تب بھی کوئی حکومت پاپولر ہوتی نہیں نظر آتی ہے۔ مگر یہ جو طرز عمل ہے، جو ان کی حکمت عملی ہے کہ انہیں فوری الیکشن چاہیے، اس کے پیچھے وجہ بھی تو یہی ہے کہ اگر ٹائم نکل گیا تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا، میرے خلاف کیسز کے فیصلے آ جائیں گے۔ تو یہ کیسے فیصلہ کریں وہ کہ اگر انتظار کروں گا تو فیصلے نہیں آ رہے ہوں گے میرے خلاف، کیونکہ ان کی اسیسمنٹ تو یہی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ کوئی اتنا تیز رفتار نہیں ہے کہ اس میں جھٹپٹ فیصلے ہو جائیں۔ اس میں ایک عدالت سے بات چلتی ہے، پھر دوسرے تک پہنچتی ہے۔ خان صاحب اگرچہ دباؤ میں ہیں اور کوئی فیصلے آ بھی سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فیصلہ کن وہ حاصل کر لیں گے، یعنی کوئی نتیجہ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ باتیں ہیں وہ کس طرح منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ابھی تو جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جو فیصلہ تھا ثاقب نثار صاحب کا عمران خان صاحب کی اہلیت کے حوالے سے اور بنی گالہ کے حوالے سے، ان کی امانت اور صداقت کے حوالے سے، تو وہ لکھا ہی 2 وکیلوں نے تھا اور لکھا لکھایا فیصلہ فراہم کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے ثاقب نثار صاحب اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو اب آئی ہے نا سامنے، تو اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال بہت سی چیزیں جو پس پردہ ہوتی رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا بھی جائزہ لے لیا جائے اور آئندہ جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ کوئی زیر زمین معاملات ایسے نہ ہوں کہ جب برسر زمین آئیں تو زمین ہلنے لگ پڑے۔ یہ بات جو ہے ہمیں ماضی سے اب سبق سیکھنا ہے اور سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔